الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کے چند لفظوں میں ایک طویل لمبی بحث کو سمو دیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے۔ اللہ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے، اور اللہ ہی نے کلام مجید میں کہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ حکم بھی مانا جائے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ وہ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ آیت کے مطابق وہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب جو کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، اس نے گویا اللہ کے حکم کی سرتابی کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا، قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا۔ تو رسول کی نافرمانی کر کے اس نے صرف پھر رسول ہی کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے، جس کا یہ حکم اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ یا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب یہ ساری جتنی آیات ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ جتنی بھی آیات ہیں اطاعت کی، اس میں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ خالق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، انتہائی برگزیدہ، سب سے اعلیٰ۔ تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جب کوئی شخص رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نافرمانی کرتا ہے تو دونوں ہی کی نافرمانی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس نے اطاعت نہیں کی تو اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ ایک بات ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ فَاتَّبِعُونِی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری اتباع کرو۔ اطاعت تو فقط اطاعت ہوتی ہے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اطاعت کرو بھی، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری اتباع کرو۔ تو اتباع یہ ہوتی ہے کہ جس کی اتباع کی جائے اس کی اس چیز میں اسی طرح اتباع کی جائے جیسے وہ کرتے ہیں۔ مثلا نماز ہے تو اسی طرح
قیام کیا جائے جس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع اسی طرح کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہیں، اسی طرح سجدہ کیا جائے، قعدہ کیا جائے، اسی طرح سلام پھیرا جائے، اتنی ہی رکعتیں عطا کی جائیں، اتنا ہی جھکا جائے، اتنا ہی کھڑا ہوا جائے، یعنی ہو بہو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح وہ فعل کرتے ہیں اسی طرح کیا جائے۔ تو اطاعت ہے قول کی، اللہ کا قول ہے، اللہ کی اطاعت تو کی جا سکتی ہے، اس کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے جیسے اس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور اتباع جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ کو نماز تو نہیں پڑھتا نا، نماز تو اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہی معبود ہے، عبادت اس کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں جو فرمایا، جس طرح ہمیں کر کے دکھایا، یعنی اطاعت قول ہے اور اتباع قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، جس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اگر ہم اسی طرح کریں گے تو ہمارے عبادات، معاملات، عقائد، اخلاق ہر چیز قبول ہوگی، ادروائز نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے نکل کر نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی معاملات کی درستگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ شخص اندازہ لگا لے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کم بخت کہ رسول کی اتباع مضر ہے اور نقصان دہ ہے، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جدید زمانہ ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر پڑھتے ہیں تو پھر اسے کیوں واجب الاتباع یقین نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز قبول اسی صورت میں ہے جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل، یعنی جس طرح آپ نے فرمایا قول اور جس طرح آپ نے کر کے دکھایا کی جائے، تو وہی عبادت جو ہے بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اگر سجدے زیادہ کر دیے تو بظاہر تو عبادت زیادہ ہوگی، وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ سجدے نہیں کر کے دکھائے۔ سجدے وہی جیسے دو ہیں، وہی رکوع، وہی سجود، اس طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو زکوٰۃ نہیں دیا، آپ کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تھا جو سال بھر ٹھہرے آپ کے پاس، وہ تو فقر، اختیاری فقر کا دور تھا، آپ نے اختیاری فقر، حالانکہ ساری رحمتیں جو ہیں سارے جہانوں کے لیے آپ کے پاس ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن خود آپ نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا، اختیار کیا، تو اس لیے آپ کا جو قول ہے زکوٰۃ میں وہ اسی طرح بالکل پھر ہی ہمیں جو ہے وہ قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، ادروائز اتباع رسول کے بغیر کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن و حدیث کیا ہے؟ آپ کا جو فعل ہے، آپ نے کیا، آپ نے بتایا، وہ اس پر عمل ہے۔ قرآن نے تو فقط کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو نماز جو ہے کس طرح قائم کرنی ہے؟ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے اور احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم